ہو گیا. اب میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں نا جو نوکری حاصل کرنا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا آپ کو سمارٹ ورک کرنا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے فرام دا پیرنٹس پوائنٹ آف ویو. اب جیسے آپ لوگ ہیں نا، وین یو ول بیکم پیرنٹ نا، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر آپشن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شروع سے اسی ڈگر پہ لگائیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جی آرمی میں کس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. اب سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو آرمی کے ٹیسٹ کا حصہ ہیں، وہ انیشل ہے یا آئیسس بھی ہے، یہ ہمیں سلیبس میں نہیں پڑھائی جاتی. یہ ایک ڈرا بیک ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جی کہ کل کو جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار اس سٹیج پہ آپ میں کیا کمی آتی ہیں. اگر آپ رائٹ فرام دا سٹارٹ، تو سٹارٹ کیا ہے، شروع سے ہی بچے کے 2 سبجیکٹ بہت تگڑے رکھیں، ایک میتھس ایک انگلش. اب بیسیکلی ہمیں ان دونوں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے. اس کی ریزن مین یہ ہوتی ہے کہ خاص کیونکہ میں بات کر رہا ہوں لڑکوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو زیادہ تر ہم جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان میں یہ یہ لڑکیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں. اور یہ لڑکیاں کون سی پڑھاتی ہیں کہ جو آوازار ہوتی ہیں، اور ان کو خود آتا جاتا نہیں. کوئی ایک رول نہیں ہے، بس کسی نے 12 جماعتیں پڑھی، میٹرک پڑھی، 14 جماعتیں پڑھی، ویسے ہی بس دل پشوری کر کے اور انہی کے حوالے کر دیا. اب ان کی خود اپنی انگلش ویک ہوتی ہے اور میتھس ویک ہوتی ہے. اس لیے جب ہم 5ویں 6ٹھی 7ویں میں ہوتے ہیں، 8ویں میں ہوتے ہیں، میتھ میں جو عبارتوں کے کوشچن ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹس والے، وہ ان کو نہیں آتے، وہ ہمیں بھی نہیں کرواتی. ہم بھی تب سے وہاں پہ ڈر جاتے ہیں. میں بھی ڈرا ہوتا تھا. وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ ادھر میں ملٹری کالج جیلم گیا، وہاں پہ جا کے پھر وہ ایک اچھی انوائرمنٹ ملی، پھر ایسی کی تیسی کر دی ہم نے، انگریزی کی بھی اور میتھس کی بھی. تو جب بچہ 7ویں میں آئے، ایک تو شروع سے اس کو جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، ورلڈ میپ لگائیں، اور اس کو کچھ اور ایکسٹرا بھی ایسا مٹیریل لا کے دیں کہ وہ اس کو پڑھے. انگلش ریڈنگ کو جو ہے وہ اس کو ایسا ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ انگلش ریڈنگ جو ہے نا وہ اچھے سے کر لے. تو جس طرح وہ 7ویں میں آئے نا، اس کو یہ ملٹری کالج جیلم، ملٹری کالج مری، پی ایف کالج سرگودا، پی ایف کالج لوٹوپا، اس میں اپلائی کروائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہوتا تو 8 میں پھر اپلائی کروائیں. سیکنڈ ٹائم ہو جاتا ہے بندہ. اگر چلیں پھر بھی نہیں ہوتا، فرسٹ ایئر میں پھر اپلائی کروائیں. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے نا، لیکن اس کے اسکول اور کالج لیول پہ اس بات کا اہتمام رکھیں کہ وہ پڑھے بھی، اسپورٹس میں بھی حصہ لے اور تقریروں میں بھی حصہ لے. اس چکر میں بے شک اس کے تھوڑے بہت پڑھائی میں نمبر کم بھی آ جائیں تو کوئی ایسے فرق کی بات نہیں. فزیکل فٹنس ہو، کانفیڈنس ہو، اچھی انگلش اسپیکنگ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ فوج میں اپلائی کر دے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہوتا پھر اپلائی کر دے. اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی نہیں ہوتا، نو پرابلم، گریجویشن کروائیں اینڈ گو فار دا سی ایس ایس. یہ ساری سیڑھیاں جو بندہ چڑھے گا نا تو کہیں نہ کہیں کسی ایک سیڑھی پہ کامیاب وہ الٹیمیٹلی ہو جائے گا. اب سی ایس ایس میں بھی مین یہی ہے. جو لوگ نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے؟ دے ہیو گاٹ دی پرابلم آف انگلش، پلس اس کے علاوہ صحیح رہنمائی نہیں ہوتی کسی بھی اسٹیج پہ، اور نہ ہی ہم لیتے ہیں. جبکہ کامیابی کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، یو مسٹ چوز ون مینٹور جو آپ کی رہنمائی کرے، اور اس کو آپ سالوں کے لیے رکھیں. ان سے جا کے پوچھیں، اچھا جی یہ کورس آیا ہے، اس میں اپلائی کریں نہ کریں، کب کریں، اب کریں، یہ کریں وہ کریں، اور کون سے سبجیکٹس رکھیں. سی ایس ایس ہے، سی ایس ایس میں پہلا مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے سبجیکٹ کون سے ہونے، اسکورنگ سبجیکٹس ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم بچوں کا انٹرسٹ نہیں دیکھتے، ان کا انٹرسٹ کدھر ہے. بس ہم سائنس کھیل رہے ہوتے ہیں. بھی آپ کا بچہ سائنس میں نہیں ہے، اس کو آرٹس پڑھائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایف اے والے بھی لڑکے پی ایم اے میں جاتے ہیں، سمپل بی اے کرنے والے، سمپل ایم اے کرنے والے لڑکے بھی جو ہے وہ سی ایس ایس پاس کرتے ہیں. اور شروع سے ہی بچے کا مائنڈ میک اپ کریں کہ یار تم نے جو ہے نا یہ تم نے فوج میں جانا ہے، تم نے بیوروکریسی میں جانا ہے، تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نہ خود سمجھ ہوتی ہے نہ پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ بچے ایک دم ہی آتے ہیں، اور پھر جب وہ جاتے ہیں اور پھر جب ایک دفعہ رہ جاتے ہیں نا،
پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. فیلئر از ناٹ اے پرابلم. لو ایم از اے کرائم. نہیں ہوا پھر کریں, نہیں ہوا پھر کریں, الٹیمیٹلی آپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایور ٹرائیڈ ایور فیلڈ نو میٹرز, ٹرائی اگین, فیل اگین, فیل بیٹر. پہلے 2 سبجیکٹ میں سپلی آئی تھی, چلو اب 1 میں آ جائے گی اگلی دفعہ میں. اور کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے بندے کے پیچھے, وہ اس کا باپ ہو, ماں ہو, مینٹور ہو, ٹیچر ہو, وہ چاچا ہو, ماما ہو, تایا ہو. جب وہ شام کو ناکام ہو کے لوٹے نا, اس کو کہیں کہ یار نو پرابلم, کچھ نہیں ہوتا, پھر ٹرائی کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیچھے لگ جاتے ہیں, تو کسی کام کا نہیں ہے, تو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ بندہ بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ کے, دیر مسٹ بی سم بڈی جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہے وہ یار کچھ فرق نہیں پڑتا. پھر کرتے ہیں کیا, اس سے کیا فرق پڑتا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کو بوسٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کو انرجی دے. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو انسان کو جو ہے, لیکن یہ ہے کہ بی نائس, بی کائنڈ, غلط طریقے استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اپنا سیدھا طریقہ کار کے اللہ سے دعا کریں. نہیں قبول ہوتی تو کیا طریقہ ہے, اور دعا کریں, اور تو کوئی طریقہ نہیں. تو یو ٹرائی اگین, نہیں تو پھر اگین, پھر اگین, کرتے جائیں کرتے جائیں. تو ایک سٹیج ایسی آئے گی. ہم نے یہاں بڑے بڑے لوگ دیکھیں. عثمان کو آپ دیکھ لیں, 150 میں رہ گیا تھا, 153 میں ہو گیا. ٹھیک ہے. احد جو ہے وہ 151 میں رہ گیا تھا, 153 میں ہو گیا. اور کتنے لڑکے ایسے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ لگے رہیں گے نا, کامیابی تو آنی ہے. یاد رکھیں, آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے بہت بڑی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو آپ کے پاس تھا کیا, کچھ بھی نہیں. ابھی اگر کچھ کھو دیا تو کیا فرق پڑا. آپ لوز تو پھر بھی نہیں کر رہے. آپ یو ہیڈ نتھنگ. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کے پاس پھر بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناکام ہوں, بیٹھیں, سوچیں ناکامی کیوں ہوئی تھی, اس کا انالیسس کریں. ٹھیک ہے. اور کسی سے رہنمائی لیں کہ یار یہ مسئلہ تھا, یہ پرابلم ہے, اب بتائیں کیا کیا جائے. تو پھر اب وہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں, کسی بھی ٹاپک کے اوپر پہلے ریسرچ کریں, پھر اس کی ویڈیو بنائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس ویڈیو کو چلا کے سائڈ پہ رکھ کے اس کی آڈیو سنیں, پھر آڈیو بند کر کے اس کی ویڈیو دیکھیں, اور اینڈ پہ پھر آڈیو ویڈیو دونوں دیکھیں. آپ دیکھیں آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں. نالج از پاور اینڈ ریڈرز آر لیڈرز. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں ریڈنگ کرنے کی ہم میں پاور ہی نہیں. ہم اس کے عادی بنے ہی نہیں, ابھی بنے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ابھی تو ہمارا تو یہ سین ہے کہ ہم تو کوئی چیز ہم کوئی ٹک کے فلم بھی نہیں دیکھ سکتے. دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو فارورڈ کرتے ہیں. بھائی ٹک جاؤ یار, آرام سے دیکھو, اس کو کیا ٹینشن. کوئی ویڈیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, ایسے آگے آگے نکال کے آرام سے ہینڈ فری لگائیں, دیکھیں. کیا پتہ اگلے بندے نے 100 جملے بولے ہوں اور آپ کے مطلب کے 2 ہی جملے ہوں, اور وہی آپ نے اسکپ کر دی. کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو کر رہے ہیں. کتنے لڑکے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو آئیسس بھی دے کر آئے, رہ گئے, اور جب دوبارہ میرے پاس تیاری کرنے آئے, اور جب گئے اور پھر پاس ہوئے, اور جب آئے واپس, اور میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں سر کاش ہم نے آپ کا یہ ایک جملہ سن لیا ہوتا پہلے کہ آئیسس بی میں سچ بولنا ہے, بکنا نہیں. کہتا ہم پاس ہو جاتے. کہتا ہمیں تو کہا تھا کہ سچ ہی بولنا ہے. بھائی سچ بولو, کون منع کرتا ہے, پر یہ دیکھو کہ بول کس کے سامنے رہے ہو. یو نیڈ ٹو بی فرینک. لیکن دھیان کرنا ہے کہ یہ جو بات کرنی ہے یہ آپ کس سے کر رہے ہو. یار یہ بات کرنی کس سے چاہیے. کیا یہ بات آپ اپنے ابا جی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر جی ٹی او سے بھی نہیں کر سکتے, ڈپٹی سے بھی نہیں کر سکتے, سائیکالوجسٹ سے بھی نہیں کر سکتے. ایک وہ بات جو آپ اپنے آپ کے دوست کے بتانے والی بات ہے,
کہ آپ اس کو بتائیں، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے آپ اس کو بتا رہے ہیں، اتنی تو بندے میں کم از کم عقل ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو آپ کا بتانے کا دل کر رہا ہے مجھے تو بتا کے جائے، پھر میں آپ کو بتا سکوں کہ یار یہ بات اس کو بتانے والی تھی کہ نہیں تھی۔ اس پہ انسان کو دکھ بہت زیادہ تھا کہ او یار یہ میں نے بالکل تھوڑا سا، جتنے آپ کم مارجن سے فیل ہوں گے نا کہ بالکل سکسیس سامنے تھی، اتنا دکھ زیادہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو اگر انسان جو ہے وہ مد نظر رکھے، کامیابی کو اتنی بڑی وہ بلا چیز نہیں ہے کہ نہیں ملتی، انسان خود بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جو بیسک چیزیں ہیں ان کو فلفل کریں، رننگ کریں، ایکسرسائز کریں، اخبار پڑھیں، گروپ ڈسکشنز کریں، کانفیڈنس بنائیں، ٹھیک ہے، اپنا نالج انہانس کریں، ٹھیک ہے۔ تو چار باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، وہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں، وہ آپ ان پہ عمل کر لیں، بس بات ختم۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ جو ہے وہ اسمارٹ ورک کریں، کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہو جائے، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔